اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم الف لام را یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ہے انہی میں سے ایک شخص پر ان انذر الناس کہ لوگوں کو خبردار کر وبشر الذین آمنوا اور ایمان والوں کو خوشخبری دے ان لہم قدم صدق عند ربہم ان کے لیے سچی عزت اور سرفرازی ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام بے شک تمہارا رب تو وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر متمکن ہوا یدبر الامر وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے فاعبدوہ پس اسی کی بندگی کرو افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے الیہ مرجعکم جمیعا اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے انہ یبدأ الخلق یقیناً وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے ثم یعیدہ پھر وہی اس کو دہرائے گا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کریں گے عدل کے ساتھ جزا دے والذین کفروا لہم شراب من حمیم اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے پینے کو وعذاب علیم اور ایک دردناک عذاب ہے بما کانوا یکفرون اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے هو الذی جعل الشمس ضیاء وہی تو ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی دینے والا والقمر نورا اور چاند کو روشن وقدرہ منازل اور اس کی منزلیں مقرر کی اس نے لتعلموا ان عدد السنین والحساب تاکہ تم سالوں اور تاریخوں کا حساب لگا سکو ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا مگر برحق بامقصد یفصل الآیات وہ آیات کی تفصیل کرتا ہے لقوم یعلمون جاننے والے لوگوں کے لیے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون یقیناً رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے ان الذین لا یرجون لقاءنا یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ورضوا بالحیات الدنیا اور وہ دنیاوی زندگی ہی پر ریجھ گئے ہیں راضی ہو گئے ہیں واطمأنوا بہا اور اس پر مطمئن ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں اولئک مأواہم النار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے بما کانوا یکسبون ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے یہدیہم ربہم بایمانہم ان کا رب انہیں ان کی منزل کا راہ دکھائے گا ان کے ایمان کے سبب تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی دعواہم فیہا سبحانک اللہم ان کی وہاں صدا سبحانک اللہم ہوگی اے اللہ تو پاک ہے وتحیتہم فیہا سلام اور ان کی ایک دوسرے کو گریٹنگ سلام ہوگی السلام علیکم
وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی آخری بات الحمدللہ رب العالمین ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اور اگر کہیں جلدی کرتا اللہ انسانوں کے لیے برا معاملہ کرنے کی اتنی ہی جتنی جلدی وہ چاہتے ہیں بھلائی مانگنے میں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، تو پھر ان کا معاملہ چکا دیا جاتا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم مہلت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں بہک کے پھرتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بر لیٹے ہوئے بھی، اور بیٹھے ہوئے بھی، اور کھڑے ہوئے بھی۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر ہم جب اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ، تو ایسے گزر جاتا ہے کالم یدونا الی ضر مسہ، کہ اس نے کبھی ہمیں اپنی کسی تکلیف پر پکارا ہی نہ تھا۔ کذالک زین للمسرفین، یوں پرکشش بنا دی گئی ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون، ان کی کرتوتیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم ہلاک کر چکے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ان کو ماننے والے نہ تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے تمہیں زمین پر سکسیسرز بنایا، من بعدہم، ان کے بعد، لِنَنظُرَ، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، تم کیسے پرفارم کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ کہتے ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ایت بقرآن غیر ھذا ابدلہ، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کرو۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دو، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کروں on my own، اپنے پاس سے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس پیروی کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی، میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ، کہہ دو اگر اللہ چاہے، ما تلوتہ علیکم، میں تمہارے سامنے یہ قرآن پڑھ کر نہ سناؤں، ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں خبر تک دیتا اس کی، فقط لبثت فیکم عمرا، آخر گزارا ہے میں نے تمہارے اندر ایک وقت، ایک عمر، من قبل ہی، اس سے پہلے بھی، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ یعنی یہ بھی بڑی خوبصورت ایک لطیف سی بات ہے کہ جو بندہ نئی نئی باتیں کرنے والا ہوتا ہے وہ شروع سے کرتا ہے۔ کوئی لطیفہ گو ہوتا ہے، کوئی جگت باز ہوتا ہے، کوئی انٹلیکچوئل ہوتا ہے، وہ شروع سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، میں نے کبھی تمہیں اس طرح کی کوئی بات کہی؟ بس یہ قرآن مجھ پر وہی آئی ہے اس کی، تب میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور میرے اپنے بس میں نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں۔ اچھا، پھر اس سورت کی خاص بات کیا ہے کہ جو بیس بنایا گیا ہے کفر کا، وہ ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ یعنی بیس کیا ہے کہ اصل میں وہ آخرت کے منکر ہیں، اور چونکہ آخرت کے منکر ہیں لہذا ادھر کی ادھر کی مار رہے ہیں،
جسے کہتے ہیں کہ من حرامی ہوتا ٹھیر. اصل جو ان کی ہے خرابی وہ کیا ہے؟ الذین لا یرجون لقاءنا، بار بار وہ آ رہا ہے نا لفظ کہ وہ لوگ کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، لہذا ان کو یہ الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہیں بار بار. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وکذب بآیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا قرار دے. انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم فلاح نہیں پائیں گے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی کوئی نفع. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہو کہ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو وہ جن کے بارے میں نہ اللہ جاتا ہے کہ کہیں وہ آسمان میں ہے اور نہ زمین میں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند و برتر ہے اس سے جو شرک یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو اللہ کے شریک بناتے ہیں. وما کان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اور تمام انسان ایک ہی امت تھے. فاختلفوا، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی کہ ان کو اتنی ڈھیل دینی ہے، اتنی مہلت دینی ہے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو ان کے درمیان ان باتوں کا، ان ایشوز کا فیصلہ چکا دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی. نشانی سے مراد معجزہ ہے. قرآن مجید سب سے بڑی نشانی ہے، لیکن وہ تقاضا کر رہے ہیں حصی معجزے کا جو ان آنکھوں سے نظر آئے، ہاتھ چھو کر دیکھ سکیں، کانوں سے سنائی دے، وغیرہ وغیرہ. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. فَانْتَظِرُوا، تو تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا اس کے بعد کہ انہیں تکلیف پہنچی ہو. اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو ہماری آیات میں چال بازیاں کرنے لگتے ہیں اور ان میں چالیں چلنے لگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، تو کہہ دو کہ اللہ زیادہ تیز ہے اپنی چال چلنے میں. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور جو چالیں تم چل رہے ہو ہمارے فرشتے ان کو نوٹ کر رہے ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی پر اور سمندر پہ. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں سوار ہوتے ہو. وجرینا بہم بریح طیبۃ، پھر ان کو لے کر چلتی ہے کشتی سمندر میں. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبۃ، موافق ہواؤں کے ساتھ. وفرحوا بہا، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. جاءتھا ریح عاصف، تو اس پر ایک تیز ہوا آ جاتی ہے. وجاءہ الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موجیں آ کر کشتی کو گھیر لیتی ہیں. وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ طوفان میں گھر گئے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا، نکال لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. فلما انجاہم، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے. اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو یہ فوراً زمین پر
ناحق بغاوت کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس، لوگو، انما مغیوکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آئے گا. متاع الحیات الدنیا، لوٹ لو مزے دنیاوی زندگی کے. ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیاوی زندگی کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے آسمان سے ہم پانی نازل کرتے ہیں. فاختلط بہ نبات الارض، پھر خوب گھنی ہو جاتی ہے اس سے زمین کی روئیدگی. مما یاکلو، جس میں سے کھاتے ہیں الناس والانعام، لوگ بھی اور چوپائے بھی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب حاصل کر لیتی ہے زمین اپنی بہار اور بن سور جاتی ہیں کھیتیاں. وظن اہلها، اور زمین کے رہنے والے گمان کرنے لگتے ہیں انہم قادرون علیہا، کہ انہیں اس پر پوری قدرت حاصل ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو رات کے وقت یا دن کے وقت پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے، یعنی ہماری طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے. فجعلناہا حصیدا، تو ہم اس کو اجڑے اور کٹے ہوئے کھیت کی مانند کر دیتے ہیں. کأن لم تغن بالامس، جیسے وہ کل آباد تھا ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی ہم اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں. لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف اسے ڈائریکٹ کرتا ہے. للذین احسنوا الحسنی، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے. وزیادہ، اور مزید انعام بھی. ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ہی ذلت. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں. جزاء سیئۃ، کسی بھی برائی کا بدلہ. بمثلھا، اس جیسا ہی ہوگا برا. وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت مسلط ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، اور کوئی ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے گویا ڈھانپ دیا گیا ہے وہ ان کے چہرے کو رات کے ایک ٹکڑے سے. مسلمن، جو بہت سیاہ ہے. اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے مکانکم، ٹھہرے ہو اپنی جگہ پر. انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم تفرقہ ڈالیں گے ان کے درمیان. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہمیں ہرگز نہیں پوچھتے تھے. فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، پس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو بس تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر ہیں. ہنالک تبلو، یعنی کسی پتھر کو کوئی پوج رہا ہے، پتھر تو ڈیڈ ہے، اسے کچھ پتا نہیں کہ مجھے میرے سامنے کوئی سجدہ کر رہا ہے، مجھے کوئی پوج رہا ہے یا میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، اسے کچھ پتا نہیں، وہ غافل ہے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت جانچ لے گا ہر شخص وہ اعمال جو اس نے پہلے کیے تھے. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی آقا ہے. بدل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب جھوٹ جو اللہ کے ساتھ منسوب کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا. بڑی خوبصورت آیت. یعنی عام ہمارا گمان یہ ہے
ایک ایزمپشن ہے ہماری کہ شاید قرآن مجید نے آ کر مکے والوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اللہ بھی ہے، حالانکہ عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا، اور آج بھی بولا جا سکتا ہے۔ جیسے انگریزی میں دو گاڈ ہیں، ایک کیپٹل جی والا گاڈ ہے اور ایک اسمال جی والا گاڈ ہے۔ کیپٹل جی والے گاڈ کی نہ جمع ہے نہ فیمینن ہے، نہ اس کے ساتھ کبھی اے لگتا ہے نہ دی لگتا ہے، وہ گاڈ ہے۔ اور دلچسپ بات ہے، آبزرو کیجئے، کسی عربی کی زبان سے آپ لفظ اللہ سنیں، وہ جیسے اللہ کہتا ہے نا، اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایک انگریز کی زبان سے، یعنی امریکنز نے تو ہر چیز کو بگاڑ دیا نا، وہ گاڈ کہتے ہیں، لیکن کسی انگریز کی زبان سے آپ لفظ گاڈ سنیں تو ایسا گول کر کے وہ کہتا ہے گاڈ، مزہ آ جاتا ہے سن کے۔ تو جو اسمال جی والا گاڈ ہے انگریزی میں، دوسرا گاڈ، اس کے ساتھ اے لگتا ہے، اس کا پلورل ہے گاڈز، اس کا فیمینن ہے گاڈس، اس کی جمع ہے گاڈسز، گاڈز اینڈ گاڈسز، لیکن کیپٹل جی والا گاڈ ایک ہے۔ اسی طرح اللہ، اس کے ساتھ نہ الف لام لگتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مؤنث ہے، نہ اس کی کوئی جمع ہے۔ تو لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں لفظ رب، یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا۔ قرآن مجید میں 800 بلکہ 900 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ مالکوں کے لیے بنا تھا۔ یعنی آج بھی آپ کسی عرب ملک میں جائیں اور مکان کوئی کرائے پہ لیں تو مالک مکان کو آپ کیا کہیں گے؟ رب الدار۔ فقہ کے اندر ایک محنت کرنے والا ہے اور ایک سرمایہ کا مالک ہے، تو جو سرمایہ کار ہے، سرمایہ لگانے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب المال۔ تو رب کے معنی مالک کے تھے، اور یہ لفظ استعمال ہوتا تھا وہاں پر سرداروں کے لیے جن کے غلام ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ نے عربی میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کے لیے اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کہیں کان امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا۔ پھر قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں، ایک آیت تو بار بار آئی ہے، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اے نبی تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے۔ پھر سورہ عنکبوت میں بارشوں کا برسانے والا بھی اللہ ہی کو مانتے تھے۔ اب یہاں پر یہ کیا کچھ مانتے تھے؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ ام مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کس سے کنٹرول میں ہیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ، باقی رہ کیا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات بھی مانتے تھے توحید کے ساتھ، اور رازق بھی مانتے تھے آسمان اور زمین سے، اور زندگی اور موت کا دینے والا، کانوں اور آنکھوں کو کنٹرول کرنے والا اور کاموں کا پلان کرنے والا مانتے تھے۔ تو پھر کہا گیا کہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اب قرآن مجید کا جو قرآنک تعارف اب اللہ تعالیٰ ہے وہ آ رہا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو پھر جان لو یہی اللہ جس کو تم ان سب حیثیتوں سے مانتے ہو تمہارا آقا ہے۔ اور یہ تھی وہ انقلابی بات کہ جو پہلی آیت میں بھی آئی ہے، لیکن جو ہمارے ذہن میں ایزمپشن ہے کہ مکے کے لوگ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اگر آپ کو یہ بات ذہن میں ہوگی کہ وہ خالق مانتے تھے تو پھر پہلی آیت کا ترجمہ بالکل بدل جائے گا، اقرا بسم ربک الذی خلق،
پر اپنے اسی رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی اس پہلی آیت نے ہی قریش کے سرداروں کے نیچے سے کرسی کھینچ لی تھی. یو آر ناٹ دا لارڈس. تمہارا لارڈ، تمہارا آقا، تمہارا مالک وہ اللہ ہے. تم مخدوم ہو، تم ان سے سروسز لو، لیکن ان کے رب نہیں. اور وہ تمہارے عبد نہیں ہیں، وہ تمہارے خادم ہیں، تم ان کے مخدوم ہو، لیکن رب اللہ ہے. اور یہ اللہ کے عباد ہیں، عباد اللہ، اللہ کے بندے. تو فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، اور حق کے بعد تو بس گمراہی ہی گمراہی ہے. فانا تصرفون، آخر کس غلط سمت میں تم پھرائے جاتے ہو. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اس طرح سچ مچ ثابت ہو گئی تمہارے رب کی بات ان لوگوں پر جو فاسق ہیں. انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی ان سے پوچھو کیا کوئی تمہارے ایسے شریک ہیں من یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کر سکیں، ثم یعیدہ، اور پھر اس کا اعادہ بھی کر سکیں. قل اللہ یبدأ الخلق، ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ کرے گا. فانا تؤفکون، پھر تم کہاں الٹی راہ پر چلائے جاتے ہو. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ